کی انتہا ہے نا۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس دنیا میں کسی ان پڑھ کی اتباع ہو بھی سکتی ہے؟ بات ہے اتباع کی، اور بے وقوفوں نے مانا ان پڑھ کر لیا۔ کیا تم کسی ان پڑھ کی اتباع کرتے ہو؟ تو رسالت اور نبوت کے علم کا جس کو مالک بنایا ہے وہ امی ہے۔ صرف قاری صاحب جمعے سے پہلے خطاب فرما رہے تھے حروف مقطعات پہ، تو مجھے ایک جملہ ایک محقق کا یاد آیا کہ حروف مقطعات کا علم سب کے پاس نہیں ہے، کچھ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو بھی علم نہ ہو تو وہ لفظ مہمل ہوتا ہے، جس کا کسی کے پاس علم نہ ہو، اور جس کا کچھ کو علم ہو وہ خاص ہوتا ہے، اور ہر کوئی ہر راز کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر راز کا بوجھ اٹھا لے۔ اسی لیے کچھ باتیں ہم یہاں کرتے ہیں، ہر کوئی آ کے قرآن کریم سے استفادہ کرے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو ہم 9-10 لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عام لوگوں سے نہ کرنا۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک علم وہ مجھے دیا، اگر لوگوں کو بتاؤں تو میری شارہ کاٹ دیں۔ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس راز کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اور امی میرے نبی کا وہ راز ہے جس کا بوجھ کوئی اور کیا اٹھائے گا۔ کس شان سے اس لفظ کو بیان کیا، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز اس میں ہے، ہمارے پاس علم پتہ کب آتا ہے؟ جب چیز بن جاتی ہے۔ بھائی آسمان بن گئے، اب ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ جو چیز بننے کے بعد علم ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ امی کا معنی ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور کو امی کہہ کے کیوں پکارا گیا؟ اس لیے کہ تمہارے پاس علم آیا اشیاء بننے کے بعد، یہ وہ رسول ہے جس کے سامنے کائنات بنی ہے۔ جس کے سامنے ایک ایک چیز بنی ہو وہ تم سے علم حاصل کرے گا۔ یہ کہا ہے اللہ نے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ اور یہ جملہ بھی پتہ کس سے کہا تھا؟ جبریل سے کہا تھا۔ وہ جو ستارہ تو دیکھا کرتا تھا نا، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو بھی میرے سامنے ہی بنا ہے، عرش بھی میرے سامنے ہی بنا۔ امی کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی نا، جو اتباع کرتے ہیں اس ہستی کی، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور امی ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یجدونہ پاتے ہیں، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس۔ اتنا ہی کافی تھا، لیکن فرمایا فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ معرفت یہ نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ اس جملے میں بھی یہی بات ہے۔ او بھائی جس کو تم امی کہہ رہے ہو نا، اسی کا ذکر کر کے تو موسیٰ بنے تھے، اسی کا ذکر کر کے عیسیٰ بنے تھے۔
اسی امی کا ذکر تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، پاتے ہیں وہ ذکر، لیکن کیا کہیں اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ذکر نہیں تھا۔ آپ کیا کہیں گے کہ مثلا تورات اور انجیل میں لکھا ہوگا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ اور عائشہ، اور اس طریقے سے نہیں، ایسے نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ابو بکر ہوگا نبی کا خلیفہ ہوگا، علی ہوگا تو شیر خدا ہوگا، اس کی بیوی فاطمہ ہوگی۔ او بھائی اللہ نے یہ ایسے نہیں کہا، اگر محمد کا ذکر ہے تو وہ بھی شانوں کے ساتھ ہے، اور اگر اس کے غلاموں کا ذکر ہے تو وہ بھی شانوں کے ساتھ ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ بھائی اگر آپ کو کوئی عیسائی ملے اور وہ کہے کہ دیکھیے جی ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر، حضرت عمر فاروق کا ذکر، حضرت علی کا ذکر، حضرت ابو ہریرہ کا ذکر، اور قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو بھی میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہاں تک آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ تو امی نبی کی بات تھی، اللہ نے تو تورات انجیل کو اس ذکر سے بھی مزین کیا تھا کہ محمد کے غلاموں کا بھی ذکر ہو۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان مثالوں کے ساتھ کہ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین ہوتی ہیں، اس طریقے سے لکھا تھا۔ بھائی یہ بات آپ کو صرف میں اجمالاً کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تفصیل میں تو وقت نہیں ہوتا کہ میں جاؤں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس میں یہ صفات ہوں گی وہ میرے نبی کا غلام ہے، اور ایسے ذکر تورات میں بھی ہوگا انجیل میں بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ 1,40,000 صحابہ کے نام ہم نے وہاں لکھ دیے تھے۔ یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ صوفی محمد یوسف صاحب کا ذکر ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ اس کے بندوں کی پہچان کرنی ہو تو ایسے کیا تراہم رکعا سجدا، لیکن یہ سارے کام کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کوئی خواہش نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ تو تھا منصب نبوت، آگے ہے مقصد نبوت، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اب پیغمبر کا کام کیا ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ نبیوں کا مقصد ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی نا، اور بھائی وہ جو آیت میں نے سورہ فتح کی آخری سنائی ہے نا، وہ ذہن میں رہے، جب حضور کا ذکر کر دیا تورات اور انجیل میں تو غلاموں کا کرنے کا کیا ضروری تھا کہ حضور کے غلاموں کا بھی تورات اور انجیل میں ذکر تھا۔ بھائی قیامت تک کے لیے یہ معاملہ تھا کہ نبوت ختم بھی ہو جائے تو میرے نبی کے غلاموں کے پیچھے چل کے ہدایت پالو۔